خانوں افسوسناک خبریں ہیں دو. سب سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کے گھر پہ ایک اور حملہ ہوا ہے اور یہ 31 دسمبر کی رات کو یہ حملہ ہوا. شہزاد اکبر صاحب کو میں نے فون کیا, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا ایکچولی وہ اپنے گھر میں نہیں ہے, پولیس نے ان کو ریلوکیٹ کیا ہوا ہے اور ان کے گھر سے ان کو ہٹایا ہوا ہے. کچھ فورینزک والوں کا کام چل رہا تھا, کچھ انویسٹیگیشنز چل رہی تھی اور اس بیچ میں ان کے گھر کے اوپر مبینہ طور پہ ایک اور اٹیک ہو گیا. جب میری شہزاد اکبر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور اب تک کی جو معلومات ہیں گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں, جو لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی جانب سے یہ ایک سخت پیغام ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب یہ بہت حیران کن ہے, ایک ہفتے میں دوسرا اٹیک, یہ برطانوی پولیس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جو حملہ آور ہیں وہ شاید پولیس کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. برطانیہ میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر پہ نامعلوم افراد کا حملہ اور جلانے کی کوشش, یہ رپورٹ ہوا ہے. یہ 31 دسمبر کی شام کو اٹیک ہوا. انگلینڈ کا علاقہ ہے کیمبرج شائر, وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کی رہائش گاہ کے اوپر ایک مجرمانہ حملہ کیا گیا جس کا مقصد شدید نقصان پہنچانا تھا. آگ لگانے کی کوشش کی, املاک کو نقصان پہنچایا. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں میرے گھر پر اور میری فیملی پر یہ دوسرا سنگین حملہ کیا گیا ہے. دونوں واقعات واضح بدنیتی کے ساتھ انجام دیے گئے. یہ واقعات کوئی اتفاقی نوعیت کے نہیں ہیں اور نہ ہی دونوں الگ تھلگ واقعات ہیں. یہ منصوبہ بندی کے تحت مجھ پر حملہ کیا جا رہا ہے. پہلے جو مجھ پہ حملہ کیا گیا اس میں مجھے شدید جسمانی چوٹیں بھی آئی تھی. یہ ناظرین صورتحال ہے. اب اس پہ پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی اگر آپ محفوظ نہیں ہے یا آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے تو برطانیہ کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا. پوری دنیا میں لوگ جن ممالک کو محفوظ سمجھتے ہیں ان میں ایک ملک برطانیہ بھی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جرائم پیشہ افراد اپنی منمانی نہیں کر سکتے اور باہر سے آنے والے ان کے دشمن انہیں ٹارگٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک ویپن فری سوسائٹی ہے, یہاں پہ ہتھیار نہیں ہے لوگوں کے پاس, لیکن اس کے باوجود اس قسم کے اٹیکس اور ایسی دیدہ دلیری یہ برطانوی پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا ناظرین ایک اور افسوسناک خبر ہے. میاں علی اشفاق صاحب میرے دوست ہیں, بہت سارے اور صحافی ہیں ان کے بھی دوست ہیں اور میرا تو بچپن کا دوست ہے. ایک شاندار تعلق ہم نے ساری زندگی انجوائے کیا. تو میاں علی اشفاق صاحب ایک کیس لڑ رہے تھے اور کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا رجب بٹ نامی سوشل میڈیا انٹرٹینر کے ساتھ, جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا بڑا افسوسناک, وکلا نے ان کو مارا کہ انہوں نے کسی وکیل کے بارے میں تنقید کی تھی اور اس واقعے کے بعد ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی. بہرحال اب کراچی میں جو یہ تشدد کا معاملہ تھا یہ پنجاب بار کونسل میں پہنچ گیا اور جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو کراچی کی بار ہے بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لیتے اس پرتشدد واقعے کا, انہوں نے لکھ دیا یہاں پہ پنجاب بار کو اور پنجاب بار نے میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس معطل کر دیا. اب تک جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ نہ بلایا گیا, نہ سنا گیا, نہ بات کی گئی, نہ پوچھا گیا اور یک طرفہ یہ کاروائی کر دی گئی اور لائسنس کی مستقل منسوخی کے لیے یہ معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھی بھجوا دیا گیا ہے. اور اس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ کراچی سٹی کورٹ میں ہڑتال کے باوجود علی اشفاق صاحب عدالت میں پیش ہوئے. تو کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ یعنی وکلا کی ہڑتال کے باوجود بہت سارے وکلا عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں, ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے, بہت مرتبہ دیکھا ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے. کیا تمام وکلا کے لائسنس منسوخ ہو جاتے ہیں؟ یہ معاملہ اس لڑائی کا ہے اور میرے خیال میں یہ اب نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ زیادتی کی مثالوں میں سے ایک اور مثال ہے. میاں علی اشفاق نے, ہم بہت سارے صحافیوں کے کیسز اور بہت سارے سیاستدانوں کے کیسز اور بہت سارے پسے ہوئے طبقات کے کیسز, ایسے لوگوں کے کیسز جو پیسے بھی نہیں دے سکتے بغیر کسی فیس کے لڑے. اب علی اشفاق کو بہت سارے لوگ اس لیے بھی نشانہ بناتے ہیں, کچھ میری وجہ سے بناتے ہیں کہ میرا بچپن کا دوست ہے, مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے علی اشفاق کو نشانہ بناتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ پرانا کوئی سکور سیٹل کا معاملہ ہے, علی اشفاق نے ان کو تکلیف دی ہوئی ہے ماضی میں, تو انہیں لگتا ہے کہ اب موقع اس سے بدلہ لینے کا, ہم تگڑے ہو گئے ہیں تو وہ اب اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو سب کا اپنا اپنا ریزن ہے, لیکن جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور جن کی اس آدمی نے مدد کی ہے وہ سارے یہ جانتے ہیں کہ بڑے خلوص کے ساتھ علی اشفاق نے بہت سارے لوگوں کے کیسز لڑے ہیں اور وہ سب لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اس معاملے میں. تو مجھے امید ہے کہ وکلا کھڑے ہوں گے اور وہ اس زیادتی کے خلاف بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بھی فوجی قیادت کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے یا پروپیگنڈا, وہ اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں, یہاں پہ ہم تنقید کہتے ہیں, تنقید ہو رہی ہے غلط کام کے اوپر. تو الفاظ کا چناؤ الگ الگ ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ فوجی قیادت جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. حکومت اس کے لیے لفظ استعمال کرتی ہے جن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سلسلہ بند ہو تو ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے. آصف علی زرداری، نواز شریف، عاصم منیر اگر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات چیت ہو جائے تو کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا. دیکھیں آصف علی زرداری اور نواز شریف تو نہ 3 میں نہ 13 میں بیچارے بلا وجہ ہی بیچ میں ہوں گے، لیکن اگر عاصم منیر عمران خان صاحب سے ملنے جا کے، جو عمران خان کی بہن نے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان کے سامنے کوئی رو دے تو وہ پھر معاف کر دیتے ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب کو کرنا کیا، صرف عمران خان صاحب سے یہ کہنا کہ جی مجھے آپ کچھ نہ کہیں، پھر انہیں استثنا کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، پھر انہیں کسی اور ایسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ نکل جائیں اس سارے معاملے میں سے. ٹھیک ہے، چھوڑیں سیاست دانوں کو، ملک کو چلانے دیں، لیکن جس کے پاس طاقت ہونا پاکستان میں وہ طاقت چھوڑتا نہیں. جس کے پاس اختیار اور اقتدار آ جائے نا وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. پاکستان میں نیچے سے لے کے اوپر تک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی آدمی بھی اپنی سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو مجھے لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات تو بڑی لاجک کی ہے کہ بیٹھ جائیں سارے اور بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالیں. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں اور عوام کی منتخب قیادت کو ملک دیا جائے. پاکستان میں اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو اگلے الیکشن کروا دیے جائیں اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. اداروں کو ان کی سپیس واپس دی جائے، پارلیمان کو، عدلیہ کو، میڈیا کو، سب کو ان کی سپیس واپس ملے تو پاکستان واپس ٹریک پہ بھی آ سکتا ہے. بات تو سننے میں بہت اچھی ہے لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف ان کو یہ کرنے نہیں دے گا. اب اس وقت یہ ایسے سٹیٹمنٹ کیوں آ رہے ہیں؟ جو میری دانست میں ہے وہ معاملہ 8 فروری کا ہے. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم کریں گے ایک پہیا جام ہڑتال. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے، پاکستان کا میڈیا تو یہی چلائے گا نا، 10 دکانیں کھول کے بھی یہ چلائے گا، بلکہ 1 دن 2 دن پہلے فوٹیج بنا کے رکھ لیں گے کہ جناب جب پورا پاکستان بند ہوگا تو ہم یہ فوٹیج چلائیں گے، جناب یہ علاقہ کھلا، یہ علاقہ کھلا، یہ علاقہ کھلا. میڈیا کو یہ 2 نمبریاں کرنی آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آتی ہیں. لیکن اگر عملی طور پہ پاکستان بند کرنے میں کامیاب ہو گئی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو، تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، خطرے کی گھنٹی بج جائے گی، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کے لیے اب کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں بہت سارے دورے رکھے گئے ہیں. سہیل آفریدی کے مختلف علاقوں میں وہ جائیں گے، مختلف اضلاع میں وہاں ریلیاں نکالی جائیں گی. ایک موٹیویشن جو ہے وہ اب شروع کی جائے گی اور سٹوڈنٹس کو بہت اہم رول ملنے والا ہے آنے والے دنوں میں. تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹریٹ نشستوں کا فیصلہ آیا اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل درآمد کر دیا. میں آپ کو صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے یعنی تمام ججز نے بیٹھ کر مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس تھے، پورا زور لگانے کے باوجود وہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کروانے میں ناکام رہے اور یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا. اسٹیبلشمنٹ نے بڑا زور لگایا لیکن اس کے باوجود آ گیا. اور پھر کچھ ٹاؤٹس ہیں، انہوں نے آ کر ٹی وی چینل پہ بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا، لہذا عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. 1 سال گزر گیا اور دوبارہ سے آئینی بینچ بنایا گیا، پوری عدلیہ کا سٹرکچر بدل دیا گیا اس کے بعد، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی عدلیہ لے کر آئیں گے، اور پھر اپنی مرضی کے بینچ بنائے گئے، آئینی بینچ جو ہے ان کو تشکیل دیا گیا اور بہت ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کی گئی. اس کے بعد دوبارہ سے مخصوص نشستوں کا کیس لگا اور فیصلہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آ گیا. وہ فیصلہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے 1 سال تک عمل درآمد نہیں کیا، اس فیصلے پہ جیسے ہی عدالت نے اناؤنس کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر فیصلے پر عمل درآمد کر دیا. اور جیسے ہی مرضی کا فیصلہ ہے، جیسے ریڑیاں نہیں بانٹتے، جیسے مال غنیمت بانٹا جاتا ہے، بالکل ویسے انہوں نے فٹافٹ فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر دیا. حالانکہ ابھی 2 ججز کے دستخط بھی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ہمیں جو فیصلے کی کاپی دی جائے، تو کاپی نہیں دی گئی تھی کہ ابھی 2 ججز ہیں ان کے دستخط بھی نہیں ہیں اور ابھی تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا، اور پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہاں پر فیصلے پر عمل درآمد کر دیا ہے. سکندر سلطان راجہ نے ایک بات ثابت کی ہے کہ اگر آپ ڈھیٹ ہو جائیں اور آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے 2 نمبری کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرنی ہے، اور آپ کسی انصاف کو، کسی قانون کو، کسی آئین کو نہ مانیں، تو آپ کس طرح کی ایک کردار کے حامل ہوتے ہیں وہ انہوں نے دکھا دیا، پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ وہ کریکٹر ہوتا ہے جو آئین میں نہیں مانتا، قانون میں نہیں مانتا، انصاف میں نہیں مانتا، کسی لاجک کو نہیں مانتا، وہ صرف اندھا دھند ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کی جو ہے وہ تعمیل کرتا ہے. اور یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا، اور ان کی جو دنیاوی کامیابی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. دیکھیں کروڑوں لوگوں کے ساتھ انہوں نے بے ایمانی کی ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر یاد رکھیں بات، یہ تو دنیا ختم ہو جائے گی. ابھی تو ان کی عمر کا وہ حصہ چل رہا ہے جس کے بعد بندہ اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے. ویسے جانا تو ہم سب نے ہے، لیکن ذرا وہ یہ سوچیں کہ جو آدمی کسی کا حق مارے
اس کے ساتھ روزے قیامت کیا ہوتا ہے ذرا قرآن پاک نکال کے پڑھ لیں. اور انہوں نے پوری قوم کا حق مارا ہے, کروڑوں لوگوں سے ان کا حق چھینا ہے, ان کی حق تلفی کی ہے اور بے ایمانی کی ہے. دیانتداری کا تقاضا تھا ان کے عہدے سے, لیکن انہوں نے خیانت کی ہے. جو لوگ خائن ہوتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, ان کے ساتھ روزے قیامت کیا ہوگا ذرا وہ پڑھ لیں. وقت قریب ہے, انہیں پتا چل جائے گا کہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا. وہ ایک آدھے بندے کے ساتھ کر دیتا ہے, 2 بندوں کے ساتھ کر دیتا ہے, جا کے معافی بھی مانگ لیتا ہے. یہاں چیف الیکشن کمشنر نے پوری قوم کے ساتھ ہی بدزیادتی کر دی ہے. جعلی فارم 47 جاری کر دی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا جائے گا وہاں ان کا بھی پکڑا جائے گا, اور یہ ہونا ہے. اور انہیں اس بات کا پتہ بھی ہے, یہ سب جانتے ہیں, کوئی بیوقوف نہیں ہے, بس صرف ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ناظرین, خواجہ آصف نے ایک احتجاج کیا, اور خواجہ آصف کا احتجاج آپ دیکھیں بڑا معصوم احتجاج ہے. اس سے پہلے خواجہ آصف نے کہا تھا اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اور مالی مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے. یہ جناب خواجہ آصف نے 11 جون کو کہا تھا جب بجٹ آ رہا تھا, اور یہ تنخواہیں بڑھا رہے تھے اندھا دھن. انہوں نے کابینہ کی تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں, ایم این ایس کی تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں, یہ جو 4 نام لیے ان کی تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں. پنجاب میں بھی یہی کیا انہوں نے وفاق میں بھی یہی کیا. اب خواجہ آصف کا لیٹسٹ اس کے اوپر آیا, یہ مالی فحاشی کا سلسلہ 1 جنوری 2025 سے شروع ہوتا ہے. یہ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے, یعنی یہ تنخواہیں جو ملنی ہیں اور مراد جو ملنی ہے یہ 1 جنوری 2025 سے ملنی ہے. پچھلے 6 مہینے کی بھی ان کو دی جائیں گی. قومی خزانے کے استحصال کی یہ انتہا ہے. 1 یا 2 اشخاص اپنے عہدوں کی نسبت سے اپنی ماہانہ تنخواہ اور الاؤنسز ایک ایم این اے سے 4 گنا بڑھا لیں اور ذمہ داری حکومت پر ڈال دیں. قومی اسمبلی کے ادارے کی قدر و منزلت کا خیال اس کے نگہبان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ سب فراڈ ہے. خواجہ آصف وفاقی وزیر ہے. یہ کابینہ میں کرنے والی بات کو سوشل میڈیا میں کیوں کرتے ہیں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ اپنا ریکارڈ سیدھا رکھتے ہیں. جناب میں تو اس ٹائم بھی منع کر رہا سی ایسا نہ کرنا. یہ خواجہ آصف جو رمکے یہ ٹویٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں نا, یا سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, یہ اس لیے دیتے رہتے ہیں کہ کل کو انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بھی برا بھلا کہنا ہے. جیسے آج کل جنرل باجوہ کو گالیاں دیتے ہیں, جنرل باجوہ کے اوپر سارے الزامات لگاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اتنی گھٹیا سیاست کی کہ ہم نے ساری زندگی کبھی سوچی بھی نہیں. کل جنرل عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے یہی کہنا ہے, اور اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ نکال کے دیکھے جب عاصم منیر تھا نا, تب بھی ہم یہ بات کر رہے تھے. یہ باریک واردات ڈال رہے خواجہ آصف. حالانکہ خواجہ آصف کو اس وقت اپنی اوقات کا پتہ ہے, ان کو آئیڈیا ہے. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر, وہ بیچارہ جب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, کسی چینل پہ آتے ہیں, جنرل احمد شریف, وہ کہتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے کہ دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, فوج سیاست نہیں کر رہی ہے, ہمیں سیاست اور دیگر امور کے اندر مت گھسیٹو. وہ یہ ترلے منت کر رہے ہوتے ہیں ہر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے. وہ بیچارہ دن رات میں لگا کے بیانیاں بناتے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر, اور ان کا باس, بگ باس خواجہ آصف, یعنی آئینی طور پہ بگ باس ہے. ویسے تو اوقات ایک اردلی والی ہے, سبھی جانتے ہیں. تو خواجہ آصف اگلے دن سارا بیانیہ وار کے رکھ دیتا ہے. خواجہ آصف صاحب آتے ہیں جناب, 2-4 ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہیں, بائی ڈیزائن آتے ہیں, ایک دم نازل ہوتے ہیں. 2-4-5 بندے انہوں نے رکھے ہوئے, یہ آگے ان کو انٹرویو دے دیتے ہیں, اور انٹرویو دیتے ہوئے بتاتے ہیں جناب وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر. ان کا نام نہیں لیتے, ضرورت نہیں ہے نا, یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کو جھوٹا ثابت کر کے چلے جاتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آئینی جمہوریت نہیں ہے, فوج ہی مل جل کر ملک چلا رہی ہے, اور یہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے. یہ خواجہ آصف آ کر ہر دوسرے دن گواہی دے کر چلے جاتے ہیں. اور فوج بیچاری اپنا بیانیہ بناتی ہے, یہ اپنا بیانیہ ان کا خراب کر دیتے ہیں. معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کل کلاں کو اپنے لیے مارجن رکھ رہے ہیں کہ جب نواز شریف کو دوبارہ انقلابی ہونے کا دورہ پڑے گا تو اس وقت کیا کیا جائے گا, اس وقت کس طریقے سے کھیل کھیلا جائے گا. ابھی کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کرنے والے آنے والے دنوں میں اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں. اب مجھے ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نیت کوئی نہیں ہے. یہ سارا کچھ حکومت نے نہیں کرنا, اپوزیشن نے نہیں کرنا. یہ اسٹیبلشمنٹ پہ جب دباؤ آئے گا, جب اسٹیبلشمنٹ دباؤ محسوس کرے گی, جب اسٹیبلشمنٹ عوام کے نرغے میں آئے گی اور عوام کے قابو میں آئے گی, اور اسٹیبلشمنٹ آپ جتنی مرضی گالیاں دیں سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک اسٹیبلشمنٹ کو آپ نہیں پکڑیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو قابو نہیں کریں گے, تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی, تب تک انصاف نہیں ہوگا. جو مرضی بندہ بیچ میں ڈال لے. بہرحال یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یا آ رہی ہیں, آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. خواجہ آصف صاحب جناب روزانہ کی بنیاد پہ بیانیاں واڑ کے رکھ دیتے ہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر بیچارے بڑی مشکل سے بناتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست میں تعلق نہیں ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں نہیں سیاست تو کری